فرمایا تھا ان بین یدی الساعۃ لایاما ینزل فیہا الجہل ویرفع فیہا العلم ویکثر فیہا الحرج، کہ قیامت سے پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسے دن، ایسا دور آئے گا کہ جس میں جہالت عام ہو جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا، اور اس میں حرج کثرت کے ساتھ ہوگا۔ قیلا ومل حرج یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ حرج کیا ہے؟ فرمایا قتل و قتلان عام ہو جائے گا، قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ روزانہ کی خبر ہے، روزانہ کی، فلاں نہر سے اتنی لاشیں نکلیں، فلاں بندے نے خودکشی کر لی، فلاں نے فلاں کو مار دیا، اولاد کا جناب اپنے والدین سے وراثت پہ جھگڑا ہوا، بیوی نے فلاں سے مل کر خامد کو مار دیا، خامد نے بیوی کو قتل کر دیا۔ اتنا قتل و قتلان عام ہے کہ کوئی بھی روزانہ کا اخبار قتل کی خبر سے پاک نہیں ہے۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ علم ایسے نہیں اٹھا لیا جائے گا کہ لوگوں کے دلوں سے علم کو کھینچ لیا جائے، ينتزعه من العباد، بلکہ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، علماء کو فوت کر دیا جائے گا تو دنیا کے اندر قرآن و سنت کا علم ختم ہو جائے گا۔ اب علماء ہم بننے کے لیے تیار نہیں، علماء بننے کے لیے ہماری اولادیں تیار نہیں، وہ ایسا ایک کلچر بنا دیا گیا ہے، وہ ایسا ایک مائنڈ سیٹ کر دیا گیا ہے، ایسا کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا، مولوی کیا ہے، بھوکے مرنا ہے، مولوی بنائیں بچے کو، اس کو پائلٹ بنائیں گے، بی ایس کرے گا، یہ جناب فلاں کرے گا، یہ انجینئر بنے گا، یہ اس طرح جائے گا، سی ایس ایس کا امتحان دے گا، سرکاری ملازم بنے گا، 1.5 لاکھ اس کی تنخواہ ہوگی۔ مولوی صاحب کو کیا دیتے ہیں؟ 15,000، 20,000 میں کیا گزارا ہوتا ہے؟ یہ انگریز نے جب 1857 کے اندر یہ ہماری تفریق کی، ٹاؤنز بنائے، دیہات بنائے، پنڈ گاؤں بنائے ہیں، اس وقت انہوں نے یہ ہمارے ذہنوں خراب کر دیے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ہر دیہات، ہر ٹاؤن کے اندر لوگوں کو سروس مہیا کرنے والے یہ 5-6 افراد ہوں گے۔ ایک اس گاؤں کے اندر نائی ہوگا، ایک موچی ہوگا، ایک جناب دھوبی ہوگا، ایک ماچکی ہوگا، اور ایک مولوی ہوگا۔ مولوی کو انہوں نے کمیوں میں شامل کر دیا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ مولوی لوگوں کو سروس مہیا کرے گا، جنازے پڑھائے گا، نکاح پڑھائے گا، وہ جناب ان کے وہ خوشی غمی کے معاملات اور طریقہ کار اور عبادات کے طریقہ کار سمجھائے گا۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ لکھو جی، سال تو بعد 1 من دانے نائی نو دینے نے، 1 من دانے لوہار نو دینے نے، 1 من دانے موچی نو دینے نے، تے من دانے مولوی نو دینے۔ مولوی صاحب بھی تے کمی نے نا۔ اس وقت کا ہمارا ذہن ایسا بنا کیونکہ ہمارے معاشرے میں انہوں نے دین اسلام کا نام لینے والے کو کمی کی حیثیت دی۔ وہ نمازیں پڑھائے، شام کو جناب وہ بیگ اٹھا لے، وہ جھولا اور تھیلا پکڑ لے، روٹیاں مانگنا شروع کر دے۔ اب وہ کیا کرے؟ اب خوشی کے اندر بھی وہ دین بیچے اور غمی میں بھی دین بیچے۔ کیوں؟ ہم نے اس کو دیا کیا؟ اس نے ہمیں کیا دیا ہے؟ معذرت کے ساتھ دین کے عالم نے ہمیں کیا دیا ہے اور ہم نے دین کے عالم کو کیا دیا؟ اس نے ہمیں دین دیا ہے، اس نے ہمیں معاشرت دی ہے، اس نے ہمیں اخلاق دیا ہے، اس نے ہمیں عقیدہ توحید کی فہم دی ہے، اس نے سنت اور رسالت کا فہم دیا ہے، اس نے ہمیں کامیابی کی طرف رہنمائی کی ہے، اس نے دنیا بھی ہمیں بہتر بنانے کا راستہ دکھایا ہے، آخرت بھی بہتر بنانے کا راستہ دکھایا ہے، اور ہم نے بدلے میں کیا دیے؟ غصے ہونا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا۔ مولوی صاحب تسی بول دو، پتہ نہیں مسجد دا میں صدر ہاں، میں مدرسے دا صدر ہاں، میں مسجد دی کمیٹیاں، میرے نال انج کر دے ہو، میرے ساتھ ایسا کرتے ہو۔ ہم نے دین کے عالم کو میرے بھائیوں بدلے میں کیا دیا ہے؟ یہ دین کا چوکیدار ہے، یہ اللہ کے گھر کا چوکیدار ہے۔ ایک ایس ایچ او کے گھر کا چوکیدار ہو، اس سے ہم کتنا ادب سے ملتے ہیں۔ نانا ایس ایچ او کا ڈرائیور ہے، ایس ایچ او کا چوکیدار، ایس ایچ او صاحب کا چوکیدار، یہ صاحب کا چوکیدار ہے۔ اور دین کا عالم اور سب 2 منٹ لیٹ کتنے رہ گیا سو، کتنے سو گیا سو۔ مولوی صاحب بھی نہیں کہتے، مولوی حافظ، او آ گیا حافظ، او آ گیا مولوی، او بیٹھا ہے حافظ، او پھر رہا ہے حافظ۔ اچھے کپڑے پہن لے، مولوی نو خیر نہیں، کپڑے بڑے چنگے پائے نے،
یہ پارک میں پھر رہے مولوی پارک پھرتا ہے بھڑے پا لے مولوی آپ پاٹے کپڑے پاؤں سانو انہیں کی دسنا ہے موٹر سائیکل لے لی مولوی یعنی یوسف پسرودی صاحب کے کہنے کی طرح وہ پتیسا بیچنے والا سائیکل ہو نہ اگلا مگراڑ ہوئے تو نہ پچھلا ہوئے تو پیر لا کے بریک رکھے اے مولوی صاحب ٹھیک ہے مولوی صاحب تسی کوٹ پاؤندے ہو مولوی صاحب تسی واسکٹ پاؤندے ہو مولوی صاحب تسی گڈی لے لی ہے مولوی صاحب تہاڈا میرج آج کی کام ہے بینک چوں نکلے مولوی صاحب بینک چ تہاڈا کی کام ہے مارکیٹ پھردے مولوی صاحب تسی مارکیٹ کی کرتے پھردے ہو مارکیٹ مولوی صاحب تو نہ ہوئے کو پلاسٹک کا جناب ہمارے پاس ہتھیار ہو گیا پھونک بھریں مسلح پہ کھڑا کر لیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہو گئی پھونک نکالی اور کنڈی پہ ٹانگ دی ایسا مولوی ہونا چاہیے میرے بھائیوں یہ انگریز کی سازش تھی جس کے ہم ہتھ کنڈے پہ چڑھ چکے ہیں جس وجہ سے اب جس کو کوئی بات نہیں آتی ہم لطیفے بھی بناتے ہیں تو مولویوں پہ جگتیں بھی لگاتے ہیں تو مولویوں پہ باتیں بھی کرتے ہیں تو مولویوں پہ آوازیں بھی کستے ہیں تو مولویوں پہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کی قسم دین کو سمجھا نہیں ہے ہم نے قرآن و سنت کو سمجھا نہیں ہے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ دین کو بندوں کے سینوں سے نہیں کھینچ لے گا بلکہ علماء کو فوت کر دے گا علماء فوت ہونے کا یہ نقصان ہوگا کہ دین ختم ہو جائے گا علم اٹھ جائے گا 2020 کے آخر میں اور 2021 پورا سال تاریخ پڑھ کے دیکھیں اس سوا سال کے اندر 188 شیوخ الحدیث علماء اہل حدیث علماء حدیث کے علماء 190 کے قریب فوت ہوئے صرف سوا سال میں 200 کے قریب علماء فوت ہو چکے ہیں وہ کوئی چھوٹے موٹے عام عالم نہیں تھے بلکہ بہت کبیر کبار علماء تھے کیا وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا قرب قیامت علماء کو اٹھا لیا جائے گا جہالت عام ہو جائے گی فحاشی عام ہو جائے گی جناب یہ سارے گناہ عام ہو جائیں گے علم اٹھ جائے گا قرآن و سنت کے ذریعے سے فتنوں سے بچاؤ کا راستہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیا اللہ کے قرآن نے بیان کیا آئیے میرے بھائیوں قرآن و سنت کی پیروی کرتے ہیں صحابہ کرام کا راستہ اور طریقہ اپناتے ہیں بدعات خرافات کفر اور شرک سے بچتے ہیں ایک طرف جان کا فتنہ ہے کہ کہیں قتل و قتلان ہے باہمی قتل و غارت ہے کہیں بغاوتیں ہیں تو دوسری طرف مال کا فتنہ ہے کہیں مال کو غصب کیا جا رہا ہے مال کی ہوس ہے چھینا جھپٹی ہے جائیدادوں پہ جناب قبضے ہیں تو کہیں بے حیائی کا فتنہ ہے کہیں سود کا فتنہ ہے تو کہیں جناب یہ حرام خوری کا فتنہ ہے جو چیز بھی ہوتی ہے اس کو دبا لیا جاتا ہے اس کو بلیک کیا جاتا ہے تاکہ وہ مارکیٹ میں نہ آئے اس کا ریٹ بڑھ جائے کہیں زمیندار پریشان ہے کھاد اور جناب سپرے اور بیجوں کی وجہ سے تو کہیں دوسرا طبقہ پریشان ہے کیوں یہ فتنوں کے اندر مسلمان ملوث ہو چکے اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار اپنے دین کو بیچنے کے لیے تیار ہیں فتنوں سے بچاؤ کا واحد راستہ قرآن و سنت پر عمل ہے اسی پر قول اور عمل میں چوکس رہیں اپنی زبانوں کو بے لگام نہ چھوڑیں اپنی اس معاملے کے اندر جناب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کے دین قرآن کو مضبوطی سے تھام کر جماعتوں فرقوں اور گروہوں کے فتنوں سے بچ جائیں یقیناً اللہ دنیا بھی کامیاب کر دے گا آخرت بھی کامیاب کر دے گا وَقُولُوا قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ